قدرت نے ہمیں کتنے خوبصورت نظارے اور قدرتی وسائل مفت میں عطا کیے ہیں، مگر ہم انسانوں نے خود غرض ہو کر اپنے فائدے کے لیے اس خوبصورت دنیا کا کچھ یہ حال کر دیا ہے۔ آج یہ دنیا گلوبل وارمنگ کا شکار ہے، جس سے گلیشیئرز پگھل رہے ہیں اور سمندروں کی سطح کے اندر ایک تشویشناک حد تک اضافہ ہو رہا ہے، جس کی وجہ سے سیلاب کے خطرات کئی گنا بڑھ چکے ہیں۔ پینے کا صاف پانی مسلسل ختم ہو رہا ہے۔ تالاب، جھیلیں اور دریا جو انسانوں اور فصلوں کے لیے زندگی کی حیثیت رکھتے ہیں، آہستہ آہستہ ختم ہو رہے ہیں۔ تیل اور شہد کی مکھیاں مسلسل کم ہو رہی ہیں، لیکن یہ تو وہ چیزیں ہیں جن کے بارے میں تقریباً سبھی لوگوں نے کبھی نہ کبھی کسی نہ کسی سورس سے ضرور سنا ہوگا۔ لیکن آج کے اس ویڈیو کے اندر ہم ایسی ہی کئی اور چیزوں کا ذکر کرنے والے ہیں جو قدرتی طور پر انسانوں کے لیے بے تحاشا موجود تو ہیں، لیکن خود ہم انسانوں کی بد انتظامی نے اور ان وسائل کے بے دریغ استعمال نے آج انہیں خاتمے کی دہلیز پر لا کھڑا کیا ہے۔ نمبر 1، آربیٹل ڈیبریز۔ ارتھ کا لوور آربٹ جو زمین سے 2000 کلومیٹر سے نیچے موجود ہے، 21,600 میل پر گھنٹہ کی رفتار سے، یعنی کہ بلٹ کی رفتار سے بھی 10 گنا زیادہ سپیڈ سے سیٹلائٹ کا ملبہ زمین کے گرد چکر کاٹ رہا ہے، اور ان کی تعداد وقت کے ساتھ تشویشناک حد تک بڑھ چکی ہے۔ ان ٹکڑوں کے اندر زیادہ تر حصے ایسے ڈبریز کے ہیں جو سیٹلائٹ یا خلا میں بھیجے گئے راکٹ سے ٹوٹ کر علیحدہ ہوئے اور پھر زمین کے گرد گھومنے لگے۔ 2007 کی ایک رپورٹ کے مطابق 250 ایسے واقعات رپورٹ ہوئے جب کسی دھماکے سے یا مشین فیلر کی وجہ سے یہ ڈیبریز ان سے ٹوٹ کر الگ ہوئے۔ 2009 کے اندر امریکہ کی ایک ایکٹیو سیٹلائٹ ایریڈیم 33 سے رشیا کی ایک سیٹلائٹ کاسموس 2251 ٹکرا گئی، جس کے بعد اس کے 2000 کے قریب ٹکڑے زمین کے مدار کے اندر آج بھی گھوم رہے ہیں۔ 2007 میں ہی چائنا نے اپنی خود کی ایک FY-16 سیٹلائٹ اینٹی سیٹلائٹ ہتھیار سے خود ہی خلا میں اڑا دی، جس کے بعد اس کے 3000 کے قریب ٹریکڈ حصے خلا میں پھیل گئے۔ ٹریکڈ حصوں سے میری مراد وہ حصے ہیں جن کی نشاندہی ہو گئی، اس کے علاوہ اس کے مزید کتنے ٹکڑے خلا میں بکھرے رہے یہ معلوم نہیں ہے۔ صرف 2 سینٹی میٹر کے 70,000 آبجیکٹس زمین کے مدار سے 850 سے 1000 کلومیٹر کی اونچائی پر آج بھی موجود ہیں، جن کے بارے میں سائنٹسٹ کا کہنا ہے کہ ایک وقت آئے گا کہ ہماری ارتھ کی ان ٹکڑوں کو برداشت کرنے کی صلاحیت بالکل ختم ہو جائے گی، کیونکہ 2019 کی حالیہ رپورٹ کے مطابق ان ٹکڑوں کی تعداد 5 لاکھ سے بھی تجاوز کر چکی ہے، جن میں سے صرف 2000 ایسے سیٹلائٹ یا مصنوعی سیارے ہیں جو ایکٹیو حالت میں موجود ہیں، اور ہم اسے اپنی روزمرہ زندگی کے اندر GPS، ٹی وی ٹرانسمیشن یا کمیونیکیشن کے لیے استعمال کر رہے ہیں، اور مستقبل میں ان کی بڑھتی تعداد کسی بھی وقت ایک بہت بڑے ٹکراؤ کے بعد ان سیٹلائٹس کی تباہی کی وجہ بن سکتی ہے، کیونکہ زمین پر موجود ٹریفک کی طرح خلا میں موجود اس ملبے کو ختم کرنے کے لیے ہم نے کوئی بھی سسٹم اب تک نہیں بنایا، اور امید ہے کہ شاید مستقبل کے اندر ایسا کسی طرح سے ممکن ہو جائے۔ نمبر 2، ریت۔ جی ہاں، آپ نے صحیح سنا، بظاہر تو ریت سے سراب بھرے پڑے ہیں، بالکل ایک سمندر کی طرح، یا پھر ساحلوں پر بھی ریت موجود ہے، لیکن شاید ہی آپ کا دھیان اس طرف گیا ہو کہ دنیا بھر میں ٹھوس اشیاء میں سے جو چیز سب سے زیادہ مقدار میں نکالی جا رہی ہے وہ ریت ہی ہے، اور یہ اتنی رفتار سے پیدا نہیں ہو رہی جتنی تیزی سے یہ استعمال ہو رہی ہے۔ ریت قدرتی طور پر پتھروں کے کٹاؤ یا بردگی کے عمل سے ہزاروں سالوں کے اندر جا کر بنتی ہے، جسے انسان بڑی بڑی بلڈنگز، تعمیراتی کام، سیم زدہ زمین کو پھر سے فارم میں لانے کے لیے، کھڑکیوں، شیشوں اور ایون کے موبائل فون کے پرزوں کو بنانے کے لیے بھی استعمال کر رہے ہیں، اور ان چیزوں کی ڈیمانڈ انسانوں کی تعداد کے ساتھ کئی گنا بڑھ چکی ہے۔ سو اگر اسی چیز کو مد نظر رکھیں تو آپ کو سارا معاملہ فوراً سے سمجھ میں آ جائے گا۔ ریت کی کمی سے ماحولیاتی توازن بگڑنے کا خطرہ ہے، اور یہی وجہ ہے کہ دنیا بھر کے اندر یہ عام سی دکھنے والی ریت جو آج ہم انسانوں کو انتہائی سستے داموں کے اندر مل رہی ہے، مستقبل کے اندر اس کے نایاب ہونے یا پھر اس کے بالکل ختم ہونے کے خطروں کے پیش نظر قانون بنانے پر زور دیا جا رہا ہے۔ نمبر 3، ہیلیم گیس۔ یہ وہ گیس ہے جو آپ بچپن میں غباروں میں بھر کر انہیں اڑانے کے لیے استعمال کرتے تھے یا پھر انہیں ہوا میں چھوڑ دیتے تھے، لیکن یہ بات شاید بہت ہی کم لوگ جانتے ہیں کہ ہیلیم گیس کے ذخائر پوری دنیا کے اندر بہت ہی محدود تعداد کے اندر موجود ہیں۔ یہ زمین کی گہرائی سے قدرتی طور پر حاصل ہوتی ہے، جس کا محدود ذخیرہ آنے والی چند دہائیوں کے اندر مکمل طور پر ختم ہونے والا ہے۔ ایک اندازے کے مطابق یہ اگلے 30 سے 50 سالوں کے اندر مکمل طور پر ختم ہو جائے گی، جس کے بعد اس کے اثرات زمین پر ظاہر ہونا شروع ہوں گے، کیونکہ آپ کے بچے نہ صرف ہیلیم غباروں کو مس کریں گے بلکہ میڈیکل فیلڈ میں اس کا استعمال جو MRI مشینز یا جسم کے اندرونی تصویریں لینے والی مشین کے میگنیٹس کو ٹھنڈا کرنے کے طور پر استعمال ہوتا تھا، وہ بھی ختم ہو جائے گا۔ اس گیس نے کینسر اور برین ٹیومر کی نشاندہی کرنے میں انسانوں کی بہت مدد کی ہے، لیکن یہ گیس زیادہ عرصہ تک ایسا نہیں کر پائے گی، کیونکہ ہیلیم گیس انڈر گراؤنڈ ریڈیو ایکٹیو ایلیمنٹس کے قدرتی طور پر ڈیکمپوز ہونے کے بعد پیدا ہوتی ہے،
اور اسے لیبارٹری میں یا پھر کمرشلی طور پر پیدا کرنے کا کوئی بھی طریقہ موجود نہیں ہے۔ نمبر 4، کمرشلی طور پر پیدا کیے جانے والے کیلوں کی زیادہ تر تعداد کو پاناما نام کی بیماری کے فنگس یا پھپھوندی کا سامنا ہے۔ جو کیلے ہم روزمرہ روٹین میں کھاتے ہیں اس کا تعلق کیلے کی اس قسم سے ہے جسے کیونڈش کہتے ہیں، اور اسی نسل کے اندر پاناما نام کی ایک پھپھوندی پھیل رہی ہے جو انہیں مسلسل ختم کر رہی ہے۔ ایسا پہلے 1950 میں بھی پہلے ایک بار ہو چکا ہے جس نے دنیا بھر کے اندر کیلوں کی ایک خاص نسل کو تباہ کر دیا تھا جسے میچل کہتے تھے، جس کے بعد کسانوں نے اس کیوڈش نسل کو اگانا شروع کیا، اور اب لگتا ہے کہ اس کے ساتھ بھی یہی ہونے والا ہے، کیونکہ سائنٹسٹ اب تک اس بیماری کے لیے کوئی بھی علاج تلاش نہیں کر پائے، لیکن کراس بریڈنگ کے ذریعے کیلوں کی ایک ایسی خاص نسل کو تیار کرنے پر غور کر رہے ہیں جو ٹیسٹی ہونے کے ساتھ ساتھ اتنے ہی نیوٹرینٹس رکھتی ہو جتنا کہ یہ کیوڈش نسل۔ نمبر 5، قابل کاشت زمین۔ اگرچہ قابل کاشت زمین میں فوری طور پر کمی کا کوئی خطرہ نہیں ہے، لیکن جس طرح بد انتظامی سے ہم انسان اسے استعمال کر رہے ہیں اس نے تشویش کو ضرور جنم دے دیا ہے۔ پودوں کے اندر ٹاپ سوئل ایک ایسا مقام ہے جہاں سے وہ اپنی خوراک کا زیادہ تر حصہ حاصل کرتے ہیں۔ WWF کی ایک رپورٹ کے مطابق پچھلے 150 سال میں زمین کی اوپری پرت کا آدھے سے زیادہ حصہ بالکل ختم ہو چکا ہے، اور صرف 1 انچ پرت کی قدرتی طور پر ریکوری میں ہمیں 500 سال کا وقت چاہیے ہے۔ شدید کاشتکاری، جنگلات کا کٹاؤ، یہ وہ وجوہات ہیں جو قابل کاشت زمین کو مسلسل نقصان پہنچا رہی ہیں، جو کہ انسانوں کے لیے خوراک کا سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ نمبر 6، فاسفورس۔ فاسفورس کا ویسے تو ہماری زندگیوں میں کوئی ڈائریکٹ امپیکٹ نہیں ہے، لیکن یہ انسانی ڈی این اے کی ساخت کے لیے بہت ضروری ہے۔ اس کے علاوہ یہ مصنوعی کھاد کا ایک اہم ترین جزو ہے جس کا کوئی متبادل موجود نہیں ہے۔ یہ پودوں اور جانوروں کے فضلے کے ذریعے اس مٹی کے اندر واپس لوٹ جاتا تھا جہاں سے اسے حاصل کیا گیا تھا، لیکن اب یہ فصل کے اندر ہونے کی وجہ سے شہروں کو منتقل ہو رہا ہے جہاں سے پانی میں دھل کر نکاسی کے نظام میں گم ہو رہا ہے، جس کے بعد اندازہ ہے کہ اگلے 35 سے 40 سالوں کے اندر اس کے ذخائر بالکل ختم ہو جائیں گے، اور یوں کھادوں کی ڈیمانڈ پوری نہ ہونے پر ہم انسانوں کو بھوک ستانے لگے گی۔ آئی ہوپ کہ آج کا یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا اور اس سے نیا کچھ جاننے کو ملا ہوگا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھا لگا تو اسے لائک کیجیے، اور مزید اس طرح کی انفارمیٹیو ویڈیوز کے لیے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ اب میں ملوں گا آپ سے ایک نئی انٹرسٹنگ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ تھینکس فار واچنگ دس ویڈیو۔ اللہ حافظ۔